Assalamu alaikum students. We are reading Pakistan Studies in pre-9 and we are reading chapter number 1. Its topic is Ideological Basis of Pakistan. Today is Tuesday, 18th May 2021. Learning outcomes. Students, you will have detailed knowledge about two-nation theory after attending today's lecture. We will do question number 6 of our book exercise, and this is explain the two-nation theory. First of all, again, ideology means the term ideology is used for the Urdu word Nazariya. Ideology implies such a plan or program that is based on philosophy and thought to solve political, social and cultural issues. आइडियोलॉजी का वर्ड उर्दू वर्ड नज़रिया को सब्सटीट्यूट करता है, उसकी प्लेस पे आता है. और आइडियोलॉजी का मतलब है कोई भी ऐसा प्लान या प्रोग्राम जो उस थॉट जो फिलॉसफी को बेस करता है, जिसका मकसद हमारे सियासी, माशरती या सकाफती मसलों को हल करना हो. आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज ब्रास, एनी प्लान और प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ, आम जिंदगी का कोई भी प्लान या प्रोग्राम बेस्ड अपॉन द थिंकिंग एंड फिलॉसफी, जिसकी बेस थिंकिंग पे हो, फिलॉसफी पे हो, इज कॉल्ड आइडियोलॉजी. हम बात करेंगे टू नेशन थ्योरी की. टू नेशन थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी का वर्ड ऐड कर लिएगा. टू नेशन थ्योरी इम्प्लाइज दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द टू लार्जेस्ट नेशंस इन द सब कॉन्टिनेंट, कि सब कॉन्टिनेंट में दो बड़ी कौमें हैं या थीं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स. बट दीज टू नेशंस हैव नॉट बीन एबल टू मिक्स विद ईच अदर, लेकिन ये दो कौमें एक दूसरे के साथ मिक्सअप होने के काबिल नहीं हुई डिस्पाइट लिविंग टुगेदर फॉर सेंचुरीज. इसके बावजूद कि सदियों तक एक दूसरे के साथ रहती रहीं. एंड द रीज़न वॉज डिफरेंस ऑफ द रिलीजन, मज़हब का जो फ़र्क था. इसमें हम इसकी बिगनिंग से बात करेंगे. Beginning of two nation theory in the subcontinent. In the subcontinent, every individual who embraced Islam associated himself socially and politically to the Muslim society and state. Subcontinent में जिसने भी इस्लाम कबूल किया, उसने अपने आप को सोसाइटी के हवाले से, माशरती लिहाज से और सियासी लिहाज से मुसलमान माशरे और जो स्टेट है, रियासत है, उसके साथ एसोसिएट कर दिया, अपने आप को अटैच कर दिया. Thus, he would break all the previous relationships and links and link himself to a new social system. इसका मतलब ये था कि उसने तमाम पुराने ताल्लुकात उनको ख़त्म कर दिए और अपने आप को एक नए माशरती निज़ाम से जोड़ लिया जो कि इस्लाम का था. हम बात करेंगे अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम की. इन द सब कॉन्टिनेंट टू नेशन थ्योरी बिगैन विद अराइवल ऑफ मुस्लिम्स एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम. मोहम्मद बिन कासिम एक इस्लामिक जनरल थे, ठीक है. ये 712 में जो है वो सिंध में आए. यहाँ पे जो एक शिप था जिसके अंदर मुसलमान बच्चे थे, लेडीज़ थी, जिनको जो पायरेट से जो सी में पायरेसी करते हैं, चोरी वगैरह करते हैं, उन्होंने इनको जो है किडनैप कर लिया था, ठीक है. तो इनको रिलीज़ करवाने के लिए वो आए. तो इस्लाम जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे जो मुस्लिम ट्रेडर्स पहले यहाँ पे चीज़ों को ख़रीदते बेचते थे मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले भी, तो साथ साथ वो अपनी ट्रेड करते थे, साथ साथ वो इस्लाम की प्रीचिंग भी करते जाते थे. तो इस्लाम जो है इन मुस्लिम ट्रेडर्स की वजह से और मोहम्मद बिन कासिम की आमद की वजह से जो है वो फैला था. इन 712 द यंग अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड राजा दाहिर ऑफ सिंध. सिंध का राजा दाहिर था जिसने इन मुसलमान बच्चों और औरतों के लिए कुछ नहीं किया, जिन्हें पायरेट्स ने जो है वो किडनैप किया हुआ था, ठीक है ना. तो इसलिए वो उनको छुड़ाने के लिए, उनको रिलीज़ करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम आए थे. उन्होंने आके उनको रिलीज़ करवाया. सम अरब्स ऑल्सो केम अलॉन्ग विद मोहम्मद बिन कासिम. कुछ अरब्स भी आए मोहम्मद बिन कासिम के साथ फॉर प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तबलीग के लिए. एंड दे सेटल्ड परमानेंटली इन सिंध एंड मुल्तान. और फिर वो जो प्रीचर्स थे वो सिंध और मुल्तान में मुस्तकिल तौर पर सेटल हो गए, यहाँ पर ही रहने लगे. मोहम्मद बिन कासिम काइंडनेस, टॉलरेंस एंड जस्टिस इम्प्रेस द लोकल्स सो मच. मोहम्मद बिन कासिम में क्या क्वालिटीज़ थी? उनमें काइंडनेस थी, मेहरबानी, टॉलरेंस, उनमें बर्दाश्त थी, उनमें इंसाफ था, जस्टिस. तो इस चीज़ ने यहाँ के मकामी लोगों को इतना इम्प्रेस किया दैट दे कंसिडर्ड हिम. उन्होंने उनको क्या कंसिडर करना शुरू कर दिया? एन एवतार एंड डीटी. वो उनको एक देवता समझने लग गए. द प्रीचर्स ऑफ इस्लाम शोड दैम द स्ट्रेट एंड ट्रू वे ऑफ इस्लाम एंड पाथ ऑफ तौहीद.
جو یہ پریچرز ان کے ساتھ آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو انہوں نے یہاں کے لوکلس کو اسلام کا سچا راستہ دکھایا اور توحید کا، اللہ کو ایک ماننے کا. اینڈ دیز پیپل گلیڈلی انٹر انٹو فولڈ آف اسلام، اور وہ لوگ خوشی سے اسلام میں داخل ہوئے، زبردستی نہیں. رول پیریڈ آف غزنوی، محمود غزنوی وہ ایک رولر تھا افغانستان کا، تو اس کے رول پیریڈ کی بات ہو رہی ہے. آفٹر محمد بن قاسم دا غزنوی پیریڈ، یعنی محمود غزنوی جو افغانستان سے مسلم رولر آیا تھا، اس کا دور شروع ہوتا ہے. بگان وچ کورڈ دا پیریڈ 1003 AD ٹو 126، یہ سارا عرصہ جو ہے غزنوی پیریڈ کہلاتا ہے. ان دس پیریڈ پرشین لینگویج واز انٹروڈیوس ان دا ایریا آف پریزنٹ ڈے پاکستان. آج کا جو پاکستان کا ایریا کہلاتا ہے، وہاں پہ پرشین لینگویج کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اینڈ دا امپیکٹ آف اسلامک سویلائزیشن ڈیپن، اور اس سے اسلام کا جو اسلامی تہذیب کا افیکٹ ہے وہ گہرا ہو گیا. فاؤنڈیشن آف دہلی امپائر، عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں جب مسلم گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم مغلز کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی مسلمس کی گورنمنٹ تھی، مغل سے پہلے بھی، اور وہ دہلی سلطنت تھی، دہلی کے مسلم جو رولرز تھے. انٹرسٹ قطب الدین ایبک لیٹ فاؤنڈیشن لیٹ کیا اس کو مس کر دیں، فاؤنڈڈ کر دیں. انٹرسٹ قطب الدین ایبک فاؤنڈڈ دہلی سلطنت. قطب الدین ایبک نے جو ہے وہ دہلی سلطنت، دہلی کی سلطنت کی بنیاد رکھی. دہلی سلطنت رولڈ ٹل 1526 بائی ویریس ڈائناسٹیز، اور اس میں ایک کے بعد ایک جو ہے فیملی آتی گئی، رائل فیملی ڈائناسٹیز آتی گئیں، جیسے خلجی فیملی، تغلق فیملی، سادات فیملی اینڈ لودھی فیملیز. یہ سب فیملیز آتی گئیں، مسلم فیملیز، اور دہلی کے اوپر حکمرانی کرتی رہیں. فاؤنڈیشن آف مغل امپائر، ظہیر الدین بابر لیٹ فاؤنڈیشن آف مغل امپائر ان دہلی ان 1526 وچ ریمینڈ ٹل دا وار آف انڈیپینڈنس ان 1857. آپ کو بتاؤں کہ جو ابراہیم لودھی تھا، لودھی ڈائناسٹی کا، اس کو ظہیر الدین بابر نے ڈیفیٹ کیا پانی پت کی وار میں، تو اس کے بعد مغلس کی گورنمنٹ آ گئی. پہلے بھی یہ مسلم جو تھے، اس کے بعد میں یہ مغل جو مسلم سے ان کی گورنمنٹ آ گئی. تو بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اینڈ اورنگزیب ور پرومیننٹ ڈیورنگ دا مغل ایرا. یہ بڑے بڑے مغل کنگس تھے. دا لاسٹ مغل رولر لیٹر بہادر شاہ ظفر واز امپریزنڈ بائی دا برٹش ان رنگون، میانمار. رنگون ایک پلیس ہے، وہاں پہ انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو امپریزن کر دیا، قید کر دیا. آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس 1857 ویئر ہی لیٹر ڈائڈ اینڈ واز بیریڈ دیئر، اور وہیں پہ ہی وہ اس کی ڈیتھ ہوئی بہادر شاہ ظفر کی، اور وہیں پہ اس کو دفن کیا گیا. سر سید احمد خان اینڈ ٹو نیشن تھیوری. آفٹر دا برٹش آکوپیشن آف انڈیا، انگریزوں کے برِ صغیر پہ قبضے کے بعد، دا پرسن ہو فرسٹ ڈیکلیئر دا مسلمس سیپریٹ نیشن واز سر سید احمد خان. پہلا شخص جس نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کہا وہ کون تھے؟ سر سید احمد خان. انیشلی اسٹارٹنگ میں سر سید احمد خان واز اے سپورٹر آف دا یونائٹڈ نیشنلٹی. شروع میں وہ کہتے تھے کہ ایک یونائٹڈ نیشنلٹی ہو، پارٹیشن نہ ہو سب کانٹیننٹ کی، یہیں سب کانٹیننٹ میں ہی رہیں. بٹ آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس 1857 when Hindus became closer to the British، جب ہندو انگریزوں کے قریب ہو گئے، سر سید realized that Hindus could never be friend of Muslims. پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ ہندوز تو اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی مسلمانوں کے جو ہیں وہ دوست نہیں ہو سکتے. اردو ہندی کانفلکٹ. آن دا ایو آف اردو ہندی کانفلکٹ ان بنارس، انڈیا میں ایک پلیس ان 1867 he made a clear declaration that Muslims and Hindus were separate nation. پھر ہندوز نے 1867 میں یہ تحریک شروع کی کہ اردو کی جگہ پہ ہندی لانی چاہیے. تو اس وقت بھی سر سید احمد خان نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ یہ سیپریٹ نیشنز ہیں، ان کی اگر مسلمانوں نے اپنی لینگویج کو پرزرو کرنا ہے اردو کو، تو انہیں اپنی سیپریٹ اپنا کنٹری جو ہے بنانا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ آف MAO ہائی اسکول اینڈ کالج. اچھا، سر سید ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے بہت کام کیا. ہی اسٹارٹڈ ٹو اسٹرگل فار ڈیولپمنٹ آف دا مسلمس ان دا ایجوکیشنل اینڈ پولیٹیکل فیلڈ. پہلے آپ مسلمانوں کو ایجوکیشن کی طرف لائے اور پھر پالیٹکس یعنی سیاست کی طرف لے کے آئے. ان دس ریگارڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف MAO ہائی اسکول اینڈ کالج واز این امپارٹنٹ اسٹیپ ان دا ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن. تعلیم کی ترقی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ MAO ہائی اسکول، پھر وہ کالج، اس کے بعد وہ یونیورسٹی بنی، رائٹ. تو یہ آپ کا ایک امپارٹنٹ اسٹیپ تھا مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، وہ ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کے آئے. فاربیڈنگ جوائننگ دا کانگریس. سملرلی ان 1885 سر سید احمد خان پروٹیکٹڈ دیئر پولیٹیکل رائٹس، یعنی مسلمانوں کے جو حقوق تھے سیاسی، ان کی حفاظت کی سر سید نے بائی فاربیڈنگ مسلمس فرام جوائننگ دا پولیٹیکل پارٹی کانگریس. انہوں نے مسلمانوں کو منع کیا کہ کانگریس میں شامل نہ ہوں، یہ ہندوز کی پارٹی ہے. سر سید دین paved the way for the political development of the Muslims by providing them the platform of Mohammedan Educational Conference. آپ نے Mohammedan Educational Conference کے نام سے